اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا زیبا ہے رب کائنات کے لیے، جو بہترین خالق ہے، بہترین مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ وہی پروردگار عالم جو کہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور بے شک وہی زندگی اور موت کا بہترین خالق ہے اور بہترین مالک ہے۔ بعد حمد و ثناء پروردگار عالم، ہمارا تمام تر درود و سلام محمد اور آل محمد پر ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جن کے صدقے سے پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیا اور اس حسین سے کائنات کو سجا ڈالا، اور یہ کہہ کر بتلا بھی دیا کہ اے میرے لوگوں، اس پوری کائنات میں جتنی بھی تخلیقات ہیں وہ سب صدقہ محمد اور آل محمد کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ فریحہ عدنان زیدی، SN TV MS پروڈکشن پہ اپنے پروگرام پیغام رمضان کے ساتھ آپ تمام ہی ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اپنا سلام پیش کرتی ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، دعا گو ہوں شہزادی کونین کی بارگاہ میں کہ شہزادی آپ تمام ہی مومنین اور مومنات کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، کوئی غم نہ دیں سوائے غم حسین کے، ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں۔ اور بعد اس کے ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں انتہائی ممنون و متشکر ہوں SN TV MS پروڈکشن کی جانب سے محترمہ سیدہ ایلیا کامران صاحبہ کی، کہ ایک بار پھر انہوں نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ ہم انتہائی شکر گزار ہیں منتظر مہدی کے اور رضا الکاظمی صاحب کے، نوجوان شاعر اہل بیت ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ منتظر مہدی بہترین منقبت خان، نوحہ خان، شہزادی آپ تمام ہی مومنین کو اور ایلیا کامران صاحبہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، یوں ہی ذکر محمد والے محمد کرتے رہیں، ذکر محمد والے محمد کے پھول نچھاور کرتے رہیں اسی طرح۔ اور ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، تو جیسا کہ ایلیا جانتی ہیں کہ جب بھی کوئی میرے پروگرام میں گیسٹ آتا ہے تو میں ان سے ایک سوال ضرور کرتی ہوں کہ یہ جو ذکر ہے، ذکر حسین، ذکر محمد والے محمد، یہ جو پلیٹ فارم ہے محمد والے محمد کے ذکر کا، جس سے الحمدللہ میں اور آپ منسلک ہیں، ہم اور آپ وابستہ ہیں، تو کوئی ایک یاد جو آپ لوگ ہمارے چینل کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ ہم بڑھیں گے کاظمی صاحب کی جانب۔ جی ذرا آواز کٹ رہی ہے، ایک بار دوبارہ ریپیٹ کر دے گا سوال؟ میں نے کہا کہ الحمدللہ ہم لوگ جس پلیٹ فارم سے وابستہ ہیں، جی آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بولیں۔ ہم جس پلیٹ فارم سے وابستہ ہیں، تو کوئی یاد آپ کی جو آپ نے مطلب ذکر محمد والے محمد کرنا شروع کیا ہو، کوئی یاد جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ماشاءاللہ آپ شاعر اہل بیت ہیں، تو کوئی یاد جو آپ ہمارے چینل کے ساتھ شیئر کریں، کس دیکھیں طرح آغاز ہوگا؟ میں تقریباً 2 سال پہلے مجھے شوق تھا، کیونکہ میرے والد شاعر ہیں، نقش کاظمی صاحب میرے والد ہیں، تو میں نے ان سے کافی میں نے ایک کلام لکھا تھا، تو میں نے بولا پاپا یہ ذرا آپ دیکھیں، چیک کریں، تو انہوں نے پھر وہاں سے میری حوصلہ افزائی شروع کری، کیونکہ مجھے لکھنے کا شوق بھی بہت تھا، تو میں تب سے بس لکھتا گیا، اور اپنے والد کی بدولت آج میں اس مقام پر ہوں کہ میرے اچھے خاصے جو عوام، یعنی کہ جعفر طیار اور باقاعدہ انڈیا اور پاکستان کے بہت سارے شہر ایسے ہیں جہاں پہ میرے کلام پڑھے جاتے ہیں اور لوگ بہت شوق سے سنتے ہیں، بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ میں آل محمد کا ہی بہت بڑا احسان ہے کہ 2 سال میں انہوں نے ایسا مقام عطا کر دیا کہ اب زیادہ تر جو عوام ہے وہ نام سے مجھے جانتی ہے۔ یہ ماشاءاللہ، سارے سلام بات ہے۔ ذکر آل محمد کا احسان ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی بالکل، کیونکہ سالک جب میرے پروگرام میں آئے تھے تو سالک نے بھی آپ کا لکھا ہوا کلام پڑھا تھا، مجھے یاد ہے۔ جی 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 ماشاءاللہ، بس یوں ہی ذکر محمد والے محمد کرتے رہیں، بی بی آپ کو سلامت و آباد رکھیں۔ ہم بڑھتے ہیں منتظر صاحب کی جانب۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کرم ہے مولانا۔ سلامت رہیں۔ جی منتظر، کوئی یاد آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ ماشاءاللہ میں آپ کو پرسنلی جانتی ہوں، آپ کے والد صاحب بہترین سوچ ہیں، اور آپ ماشاءاللہ بہترین انداز سے بارگاہ محمد والے محمد میں پھولوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو کوئی آپ بتائیے، اپنی یاد ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔
देखें, मैं अभी इस मुकाम पे जो हूँ, ये मेरे वालिद साहब की वजह से। मैं जो इतना सीखा हूँ, मैं जो इतना पढ़ा हूँ, मैं मनकबत हूँ, मर्ज़ वफ़ा, हर चीज़ के लिए मुहर पानी के लिए गाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करम है मौला का। माशाल्लाह, सलामत रहें। मेरे को आगे बढ़ाने वाले मेरे वालिद साहब। मेरे वालिद साहब का नाम है मेरे वालिद साहब का नाम है सैयद आबिद हुसैन सैयदी। जी माशाल्लाह, बीबी उनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। अभी मैं इस मुकाम पे हूँ अपने वालिद साहब की बदौलत। मेरी कोई औकात नहीं है कि मौला का माशाल्लाह, मौला सलामत रहें, यूं ही जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करते रहें। जी एलिया, माशाल्लाह आप तो बेहतरीन अंदाज से जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करती हैं। सलामत रहें, आबाद रहें। आप क्या कहती हैं एलिया? जी, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम। फहद परी आपका और आपकी टीम का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे एक बार फिर जज़ाकल्लाह, शरीके जज़ाकल्लाह। इबादत किया एलिया, मैं और और मेरी मेरी टीम दुआ है। एक ही हैं, हम एक हैं सब। जी, जी, बिल्कुल, हम सब इस वक़्त चूँकि हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म है बिल्कुल, वो बेसिकली इस प्लेटफ़ॉर्म का मकसद ही ज़िक्र हुसैन का प्रचार करना है। तो बेशक, हम लोग बेशक, एक ही ये हैं, इस वक़्त एक हमारा ही हैं। बैठ तो के एक परवरदिगार अज़ीम आलम इबादत में मसरूफ़ हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, परवरदिगार आलम आपको और परवरदिगार आलम तमाम मोमिनीन और मोमिनात को सलामत रखे, आबाद रखे। इलाही आमीन, और इलाही आमीन। परवरदिगार आलम जितने भी मेरे भाई इस वक़्त हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए हैं, परवरदिगार आलम इनकी भी इल्मी तौफ़ीक़ात में, इल्मी मारिफ़त में इलाही इज़ाफ़ा आमीन, फ़रमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। जी, अब जैसे कि आपने मुझसे सवाल किया कोई ऐसी याद जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि लास्ट प्रोग्राम में मैंने अपनी एक याद शेयर की थी कि जब मैं तंज़ीमुल मुकातिब में पढ़ती थी तो अल्लामा रज़ी जाफ़र साहब ने अपना दस्ते शफ़क़त मेरे सर पर जी, रखा था बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल, मुझे मुझे याद फर्स्ट है। पोज़िशन अवार्ड दिया था। तो बस यूँ समझ लीजिए फ़ख्र कि जब उन्होंने मुझे बचपन से ही उन्होंने यूँ समझ लीजिए कि एक आलिम ने मुझे चुन लिया था। जब एक आलिम ने अपना हाथ मेरे सर पर रख दिया तो यूँ समझ लीजिए कि परवरदिगार आलम ने एक आलिम के हाथ के सदक़े में, इस ज़िक्र हुसैन के सदक़े में मुझ जैसी नाचीज़ वाह! को इतना क्या आगे कहूँ, बढ़ा दिया बात नहीं, वाह! कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 मरतबा ऑल कराची ज़ाकिरीन कॉम्पिटिशन जीत चुकी हूँ और इस माशाल्लाह, वक़्त सलामत, अल्हम्दुलिल्लाह आबाद। नहजुल बलागा का अवार्ड जीत चुकी हूँ। और मौला का करम इतना है कि जैसे अभी जाफ़र तैयार के हायशी मेरे भाई ने मुझे अभी बताया कि जाफ़र तैयार में भी ये पढ़ते हैं, तो एक याद मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैं जाफ़र तैयार में अभी तक मैंने सिर्फ़ एक ही मजलिस पढ़ी थी, लेकिन लास्ट ईयर जब मैं वहाँ पे गई हूँ इमाम बारगाह की ज़ियारत करने के लिए, तो वहाँ पे 3 ख़वातीन मेरे करीब आई और मुझसे कहने लगी कि आप ज़ाकरा एलिया कामरान हैं, तो मैं हैरान रह गई क्योंकि मैंने एक ही मजलिस जाफ़र तैयार में पढ़ी थी। मुझे वाह, खुद भी वाह! हैरानी हुई कि इन्होंने मुझे किस तरह पहचाना। तो वो कहने लगी कि आप जब पढ़ती हैं ना तो आपकी वीडियो लोग ग्रुप में वायरल कर देते हैं और आपकी वीडियो हमें इतनी अच्छी लगती है कि हम मज़ीद ग्रुप में आपकी वीडियो सेंड कर देते हैं ताकि लोग आपको सुने और फिर हमें बताएँ कि आपका अंदाज़ बयाँ कैसा लगा और आपका जो इल्म है हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा बस मैंने अलम की तरफ इशारा करके कहा कि ये सिर्फ़ इसी दर का सदका है कि बेशक, अता मौला है ने मासूम मुझ में, जैसी बेशक। कम इल्म ज़ाकिर को इस काबिल बनाया कि आज लोग मुझे रोक कर कहते हैं कि क्या आप ज़ाकरा एलिया कामरान हैं? तो मैं इस मिंबर की वजह से सिर्फ़ एक ज़ाकिर कहलाई जाती हूँ, सिर्फ़ इस मिंबर का अतिया है, इस मिंबर का सदका है कि आज आपके प्रोग्राम में बहैसियत एक ज़ाकरा अहले बैत मुझे बुलाया गया। तो ये सिर्फ़ सलामत और रहें, सिर्फ़ आबाद दर रहें। हुसैन का सदका है, दर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की नालैन से उड़ती हुई गर्द का सदका है कि उस गर्द के सदक़े में परवरदिगार आलम ने मुझ नाचीज़ को इतना सँवार दिया कि मेरा इल्म मेरे जो ज़बान से निकलने वाले अल्फ़ाज़ हैं, वो लोग समझ भी लेते हैं और सुन भी लेते हैं, वरना मैं समझती हूँ कि मैं बहुत ही कम इल्म ज़ाकिर हूँ, बहुत नाचीज़ हूँ। जज़ाकल्लाह, सलामत। बेशक, यही वो दरूद है कि जिससे इंसान जितना झुकता है मौला उसको उतनी ही बुलंदियाँ अता करते हैं। क्यों ना हो भई, अब आ गया। हम ही मौला के मानने वाले, वली मौला के मानने वाले हैं। हमारा मेयार है ही बहुत बुलंद, हम खुद ही बहुत बुलंद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बस दुआ यही है कि मौला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ कि हम सीरत अहले बैत पर अमल पैरा हो सकें। तो चलिए एलिया, आप थोड़ा-सा कलाम की जानिब बढ़ते हैं। पहले सुनते हैं काज़ी साहब से कलाम। जी, नौजवान शायर, कलाम सुनाइएगा कोई बारगाह मौला में।
دیکھیں، ایک میں چند اشعار بی بی خدیجہ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، پھر واہ سلامت ایک رہو۔ مولا حسین کے ایک کلام کے چند اشعار آپ لوگ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ بسم ایک بار اللہ عطا ہو۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرج۔ مطلب پیش فرما رہا ہوں کہ جو محمد کی ایک نشانی ہے، ہاں ہاں جو محمد کی ایک نشانی ہے، وہ ختیجہ کی مہربانی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کیوں نہیں ذکر ہو خدیجہ کا، کیوں نہیں ذکر ہو خدیجہ کا، ان سے رشتہ تو خاندانی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ کیا کہنے ممنون ممنون۔ کیوں نہیں ذکر ہو خدیجہ کا، ان سے رشتہ تو خاندانی ہے۔ سلامت اور رہو۔ فاطمہ ہوں خدیجہ اور احمد، فاطمہ ہوں خدیجہ اور احمد، کتنی تصویر یہ سہانی ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے، واہ 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 کیا کہنے اور یہ حاصل کلام شعر پیش فرما رہا ہوں کہ بسم اللہ عطا ہو۔ خرچ اسلام پہ کیا بولیں، خرچ اسلام پہ کیا بولیں، اپنے گھر کی ہی یہ کہانی ہے۔ واہ واہ واہ۔ ہاں ہاں اپنے گھر کی ہی یہ کہانی ہے، اور ذکر بی بی کا حشر تک ہوگا، بے شک ذکر بے بی شک۔ بی کا حشر تک ہوگا، دنیا مٹنے دو یہ تو فانی ہے۔ کیا کہنے، سلامت رہو۔ دنیا مٹنے دو یہ تو فانی ہے۔ اور عقیدے کا ایک شعر پیش فرما رہا ہوں کہ پرسہ لینے کو ہر جگہ آئی، پرسہ لینے کو ہر جگہ آئی، یعنی بی بی بھی لامکانی ہے، ہائے، کیا کہنے ماشاء اللہ سبحان یعنی اللہ بی بی بھی لامکانی ہے۔ اور جس جگہ پہ ہے دفن یہ بی بی، جس جگہ پہ ہے دفن یہ بی بی، سرزمینوں کی راجدھانی ہے، سبحان اللہ۔ سرزمینوں سبحان کی اللہ راجدھانی ہے۔ اور آخری دو شعر کہ کھانے جنت کے لاؤ اے جبریل، کھانے جنت کے لاؤ اے جبریل، نظر بی بی مجھے دلانی ہے۔ سبحان کیا اللہ کہنے سبحان کیا اللہ، کہنے کیا سبحان کہنے، اللہ واہ سبحان اللہ واہ واہ واہ۔ مولا سلام کھانے جنت کے لاؤ اے جبریل، نظر بی بی مجھے دلانی ہے۔ مجھے دلانی ہے، اور کیا کہنے۔ میرے لہجے میں پہلے لکنت تھی، میرے لہجے میں پہلے لکنت تھی، بعد محفل ہوئی روانی ہے، واہ بعد واہ واہ محفل واہ ہوئی روانی ہے۔ مکتا پیش فرما رہا ہوں کہ اپنی بیوی پہ خرچ کر دوں رجل، اپنی بیوی پہ خرچ کر دوں رجل، باقی جتنی بھی زندگانی ہے، سبحان واہ اللہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رہو۔ باقی جتنی بھی زندگانی ہے۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد وال محمد۔ اللہم اللهم صلی صل علی على محمد وعلى محمد 5 سے 6 اشعار اگر مولا حسن کے کلام کے پیش کر دوں، زیادہ تو اگر جی بالکل عطا بالکل، ہو بسم عطا ہو اللہ۔ عطا ہو کہ رب نے مرضی جو پوچھی کہ کیا چاہیے، رب نے مرضی جو پوچھی کہ کیا چاہیے، فاطمہ نے کہا مجتبیٰ چاہیے، واہ سبحان واہ اللہ سبحان اللہ، واہ رب رب نے مرضی جو پوچھی کہ کیا چاہیے، فاطمہ نے کہا مجتبیٰ مصطفیٰ چاہیے، چاہیے۔ واہ اور کیا مقام حسن ہے بتانا ہو گر، کیا مقام حسن ہے بتانا ہو گر، مرتضیٰ مصطفیٰ یا خدا چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان واہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا مقام حسن ہے بتانا ہو گر، مرتضیٰ مصطفیٰ یا خدا چاہیے۔ اور جو گداگر بھی آیا تو بولے حسن، جو گداگر بھی آیا تو بولے حسن، یہ بتا تجھ کو کھانے میں کیا چاہیے، کیا چاہیے، آئے ہائے، واہ کیا کہنے کیا یہ بتا تجھ کو کھانے میں کیا چاہیے،
اور آ رہا ہوں، عقیدے کا شعر پیش فرما رہا ہوں کہ آ رہا ہوں میں میسم دکان پہ تیری، واہ واہ، آ رہا ہوں واہ میں واہ واہ، میسم دکان پہ تیری، مجھ کو بس ایک کھجور ولا چاہیے، سبحان اللہ کیا کہنا، سبحان کیا اللہ، کہنا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مجھ کو بس ایک کھجور ولا چاہیے، اور صلح لکھتے ہوئے کہہ رہے تھے حسن، حاکم کیا شام کہ کا سر جھکا چاہیے، واہ 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 واہ، واہ سبحان واہ اللہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ. صلح لکھتے ہوئے کہہ رہے تھے حسن، حاکم شام کا سر جھکا چاہیے. اور شعر سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، سمجھیے گا واہ ذرا شعر کو کہ قبر شہ کے چراغوں چلو ساتھ سب، ہائے قبر شہ کے چراغوں چلو ساتھ سب، قبر شبر پہ تھوڑی ضیا چاہیے، ہائے ہائے ہائے. واہ واہ واہ، قبر شبر پہ تھوڑی ضیا چاہیے. مکتب پیش فرما رہا ہوں کہ ڈھونڈتے خشک صحرا میں پانی رجل، ہائے ڈھونڈتے خشک صحرا میں پانی رجل، کربلا آ گئے اور کیا چاہیے. ہائے ہائے ہائے، واہ. ضرورت پڑ جائے گا محمد وال محمد. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اجمعین. ماشاء اللہ، یہ میری سلامت جانب سے دو کلام کا نذرانہ تھا. سلامت رہیں، سدا آباد رہیں. ایلیا، یہ ہے حسینی جذبہ، یہ ہے ایک حسینی ماں کی تربیت. کیا کہنے، سلامت رہو بیٹا، سلامت رہو بے سدا شک جی. بے شک، بہت بہت مولا شکریہ. اب سلامت رکھے آپ. مولا آپ جی کو کچھ کہہ سلامت رہے ہیں آپ بہت راجی؟ ممنون ممنون. آداب آداب آداب. آپ لوگ کی حوصلہ افزائی ہوگی، اسی طریقے سے ہمارے آگے جا کے یہ نوکری بڑھتی رہے گی. بالکل آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ انشاءاللہ سعادت انشاءاللہ ہمیں انشاءاللہ. نصیب آپ نے فرمائی. سلامت رہیے. یقین کرو کہ آپ لوگ انسپریشن ہو بہت بہت اس دور شکریہ، کے بچوں کے لیے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. سلامت رہو. اب ہم بڑھتے ہیں منتظر کی جانب. جی منتظر، کوئی کلام پیش کیجیے گا بارگاہ مولا میں. مولا علی کا کلام ہے، واہ واہ. آپ کی خدمت میں پیش کرنے آ رہا ہوں. بسم اللہ، آتا ہو. ہاں، آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے آپ کی. میرا علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، واہ سبحان اللہ. میرا علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، کل ایمان کا ایمان سے سبحان اللہ سبحان اللہ. مزاج واہ ملتا ہے، کل واہ واہ. ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے. شیر ملاحظہ فرمائیے کہ بسم جو اللہ، آتا ہو. کربلا میں تھی گونجی، اسی اذان کی قسم، جو واہ کربلا میں تھی گونجی، اسی اذان کی قسم، جو کربلا میں تھی گونجی، اسی اذان کی قسم، میرا علی کا اذان سے مزاج ملتا ہے، میرا علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. ہے 6 مہینے کا لیکن
رباب سے پوچھو سبحان اللہ، واہ ہے 6 مہینے کا لیکن رباب سے پوچھو کہ اپنے بھائی جواں سے مزاج ملتا ہے واہ میرا علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. بی بی کا صبر اور امام حسین اور امام حسین السلام کا صبر وہ دیکھیے. مزاج ملتا ہے جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا. جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا. حسن حسین کما سے ارے مزاج ملتا ہے میرا علی قرآن سے مزاج ملتا ہے. مطلب بیان کر رہا ہوں. بسم اللہ. مزاج ملتا ہے ایک ساکنی جو حاکم وجود بیٹھے ہیں. پنجتن جو چادر میں آ کے بیٹھے تھے آپ تو ان کی شان جانتے ہی ہیں. آپ تو ان کی شان جانتی ہیں. ماشاءاللہ سے آپ ذاکرہ ہیں. ایک ساکنی جو حاکم وجود بیٹھے ہیں. ساکنی جو حاکم وجود بیٹھے ہیں کہ سب کا جان جہاں سے مزاج ملتا ہے میرا علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. پر محمد وآل محمد صلوات. ماشاء اللہ، سلامت رہیے. کیا جذبہ ہے مولا کے چاہنے والوں کا. شہزادی آپ کی اس عبادت کو اپنی آپ کی بارگاہ دعائیں رسول چاہیے. آپ کی دعائیں چاہیے اور جب مولا کا نام آتا ہے تو الگ ہی جذبہ آ جاتا ہے. ہم کیا کریں. ہاں، بے شک بے شک بے شک. اور یہ حقیقتاً تربیت ہے ہماری ماؤں کی. جب جب دل میں علی کا یا ولائے محمد والے محمد کی محبت محسوس ہو، بے ساختہ اپنی ماں کے قدم چومیں. بے شک بے شک صحیح ہے. کیونکہ یہ ولائے امیر کائنات کوئی عام ولایت نہیں ہے. یہ اقرار ولایت یہ کوئی عام نہیں ہے. یہ بہت خوش نصیب اور سلیکٹڈ لوگ ہیں جن سے خدا نے کروایا ہے. بے شک بے شک. ہماری اور کوئی اوقات نہیں ہے. الحمدللہ اور آپ ان میں ہیں. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. یہ سب مولا کی عطا ہے. بے شک بے شک بے شک. یہ سب مولا کی خاص عطا ہے. ہم پر شہزادی کی عطا ہے. شہزادی آپ تمام لوگوں کو سلامت و آباد رکھیں. ذکر محمد والے محمد پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو سب آباد رہیں، سب شاد و آباد رہیں. اب ہم بڑھتے ہیں ایلیا کامران کی جانب. جی ایلیا، ماہ رمضان، ماہ ہدایت، ماہ صبر، ماہ استقامت، ماہ امید، ماہ رحمت، ماہ نعمت، کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ یہ عظیم راتیں، یہ لیلۃ القدر کی راتیں، یہ رمضان کی رونقیں، یہ ہم سے جدا ہو رہی ہیں فقط 2 دن بعد. جی بہت بہت شکریہ فہد پری آپ کا. اور رمضان المبارک کا مہینہ کہ جس مہینے میں پروردگار عالم نے ہم پر بے تحاشا رحمتوں کو نازل فرمایا. بے اور یہ شک بے مہینہ شک. وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے شیطان مردود کو بھی قید کر دیا تھا. تو یہ مہینہ ہم تمام لوگوں کے لیے رحمتیں لے کر آتا ہے، برکتیں لے کر آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا
کہ اکثر ہم پکوان تلنے کے لیے جو خاتون خانہ ہوتی ہیں اکثر ہمارے گھر کے اگر لوگ بھی ہم سے اصرار کریں کہ بھئی آج یہ ترکاری آپ یہ بنا دیں یا آپ یہ پکوان تل دیں، تو اکثر گھر کی خواتین بھی تھوڑے بہت نخرے کر لیتی ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ ہر طرح سے رحمتوں والا ہے. یعنی اگر ہاں آپ بالکل اس مہینے کو دعاؤں کے حساب سے دیکھیں، روحانیت کے حوالے سے دیکھیں، تو روحانیت کے حوالے سے بھی یہ ہمیں روحانی غذا بھی دیتا ہے یہ مہینہ، کہ اس مہینے میں ہم لوگ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں، اور قرآن مجید کے ساتھ جہاں ہم دعائے جوشن کبیر کی تلاوت فرماتے ہیں، وہیں ہم اس مہینے میں استغفار بھی کثرت سے تلاوت فرماتے ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر لیلۃ القدر جیسی بڑی راتیں، عظیم راتیں، کہ جس میں پروردگار عالم نے توبہ کے دروازوں کو کھول دیا اور کہا کہ جس نے اپنی مغفرت طلب کرنی ہے، جس نے شفاعت کو طلب کرنا ہے، جس نے رحمتوں کو طلب کرنا ہے، جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، جس نے رزق کی فراوانی کرنی ہے، جس نے اپنی عمر میں زیادتی چاہی ہے، تو وہ سب کے سب اس مہینے میں لیلۃ القدر کی راتوں سے منسلک ہوتے ہیں. لیلۃ القدر کی راتوں میں پروردگار عالم سے دعا مانگے. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تم دعا مانگو میں قبول کرنے والا ہوں، لیکن شرط کیا ہے؟ سبحان اللہ. رجوع قلب ہونا، رجوع قلب ہونا. تو جب تک ہمارے اندر رجوع قلب نہیں ہوگا نا پاک، تب تک نہ ہم رمضان کی افادیت کو سمجھ سکیں گے اور نہ ہی ہم ان راتوں کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں. اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جا رہا ہے تو لوگ خوشیاں منا رہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نہیں بلکہ لوگوں کو قید کر لیا. تو یہ مہینہ ہم سے حقیقت رخصت ہے. ہو رہا ہے. پتہ نہیں، دیکھیں شروع میں کچھ لوگ ہمارے ساتھ ساتھ چلے، بعد میں جب ان کا نامہ بر آیا تو ان کو لقمہ اجل اپنے ساتھ لے کر چلا گیا. وہ لوگ جو شروع رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اب ہمارے درمیان موجود ہیں. تو نہ جانے اگلا برس ہمیں بھی دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں. ہمیں تو اپنی موت کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کوئی نفس ایسا نہیں ہے کہ جس نے موت کا ذائقہ نہ چکھنا ہو. تو جب ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں موت آئے گی تو ہم کیوں نہ پروردگار عالم سے ہر رمضان کو اس عقیدت کے ساتھ منائے کہ پتہ نہیں پروردگار عالم ہمیں اگلا رمضان دیکھنا نصیب ہوگا بھی یا نہیں. تو ہماری پوری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ نہ صرف اس طرح کہ ہم طرح طرح کی غذائیں حاصل کرنے کے لیے رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں، نہیں، اس کا نام تو روزہ نہیں ہے. کہ ہم طرح طرح سے پکوان تلوا رہے ہیں، اس کا نام بھی روزہ نہیں ہے. ہم دسترخوان کو 1000 ڈشز سے سجا رہے ہیں، اس کا نام بھی رمضان نہیں ہے. ہم عید کے موقع پر اپنے لیے 10 لباس خرید کے لا رہے ہیں، اس کا نام بھی رمضان نہیں. رمضان میں روزے بھی کس کے قبول ہے؟ کہ جس نے رجوع قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت فرمائی، روزے رکھے، نماز ادا کی. اور نماز بھی اس طرح نہیں کہ ابھی ہم نے روزہ رکھ لیا اور فجر کی نماز ہی مس کر دی. نہیں، اس طرح تو نہ روزہ قبول ہے اور نہ ہی ہماری نماز قبول ہے. تو جب تک جی بالکل، نماز بھی اول وقت کے نے ساتھ پیش ادا نہیں فرمائی. کریں گے. آپ کی بات معذرت کے ساتھ روک کے یہاں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا عبادت کرنی ہے رجوع قلب کے ساتھ، یعنی ہم نے حقوق اللہ کی بات کی کہ حقوق اللہ کو ہم نے ادا کرنا ہے. لیکن ایلیا بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں خدا تو کہہ رہا ہے کہ ایک وقت تو حقوق اللہ کی معافی ہے لیکن حقوق العباد کی نہیں. ابھی آپ نے ایک جملہ کہا کہ ہمارے دسترخوان پر ہزاروں ڈشز رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ماشاءاللہ بے شک خدا کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، لیکن ہم اس مولا کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے ایک وقت میں 2 نعمتوں کو ایک ساتھ کیا. اور مقام افسوس اس بات کا نہیں کہ ہمارے گھر میں 10 ڈشز ایک دسترخوان پہ رکھتے ہیں. خدا ہمارے دسترخوان کو اور ہر مولا کے چاہنے والے کے دسترخوان کو اسی طرح وسیع فرمائے. لیکن بہت معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گی ایلیا کہ افسوس ہوتا ہے ہمیں اپنی انسانیت پر، ہمیں اپنے آپ پر افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دسترخوان پر تو 10 چیزیں ہیں، لیکن یہ روزہ جو ہمیں سبق دیتا ہے، انصار کا سبق دیتا ہے، ہمیں بھائی چارگی کا سبق دیتا ہے، ہمیں کس طرح ہمارے دسترخوان پر 10 چیزیں ہیں لیکن اب کے برابر والے کے دسترخوان پر ایک چیز بھی نہیں ہے. تو کیا یہ ہماری انسانیت ہے؟ کیا اس سے ہمارے پورے دن کی عبادت قبول ہو رہی؟ کہ اس سے ہماری پوری رات جاگ کر خدا کی
जी बिल्कुल। और देखिए अगर हम तो अपने अपने अंदर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम जिस तरफ जा रहे हैं ना, दर हकीकत वो हमारे मौला का रास्ता नहीं है। ये वो रास्ता नहीं है जो हमें अमीर जी कौन ये आपको आवाज आ रही है मेरी? जी 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 ख्वार आप आइए, मुझे बीच में एक्चुअली नेट डिस्टॉर्शन हो गया था। जी ख्वार मैं आपकी बात को आगे बढ़ाती हूँ। आपने बहुत अच्छे मौके पर इस नुक्ते को उठाया है कि देखें हमारे दस्तरखान पर 1000 डिशेस सज जाती हैं, लेकिन अगर हमारा बराबर वाला भूखा हो तो ना हमारी इबादत कबूल होगी, ना हमारी नमाज कबूल होगी, ना हमारा रातों तक देर देर तक जागना कबूल होगा। इसलिए कि हम देखते हैं अक्सर आप बाहर निकलेंगी शॉपिंग करने के लिए, हम शॉपिंग करने निकलते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं कि रास्ते में जा बजा ऐसे मुकामात नजर आते हैं कि जिसमें एक बूढ़ा बाप अपनी औलाद को लेकर उंगली पकड़कर लोगों से भीख मांग रहा होता है। अक्सर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी सफेद पोशी का भरम रखकर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, लेकिन हमारा क्या फर्ज बनता है? देखिए अल्लाह ताला ने मोहम्मद वाले मोहम्मद के दर से वाबस्ता रहने वालों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है कि हमारे अंदर परवरदिगार आलम ने बसीरत अता फरमाई है। परवरदिगार आलम ने अली के चाहने वालों के अंदर अक्लो फहम अता फरमाई है कि हम अक्ल का इस्तेमाल करें। हम देखें कि हमारे इर्द गिर्द कौन से ऐसे लोग हैं कि जो इस वक्त वाकई जरूरतमंद है, कौन ऐसे लोग हैं कि जिनके पास इस वक्त अपना गुजारा करने के लिए 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल है। तो खैर हमारे इन इबादत को परवरदिगार आलम अपनी बारगाह में जब तक कबूल नहीं फरमाएगा कि जब तक हम हकूकुल इबाद को ना समझे, जब तक हम कताए रहमी करते रहेंगे अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ, अपने अजीजो अकारिब के साथ, तब तक अल्लाह ताला की बारगाह में या मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में हमारा कोई भी अमल कबूल नहीं होगा। लेकिन परवरदिगार आलम ने हमारे लिए क्या फरमाया? परवरदिगार आलम ने फरमाया कि हम रमजान को समझे तो सही। रमजान में क्या है? रमजान में अपने नफ्स को कंट्रोल करना है। तो नफ्स को कंट्रोल भूख के जरिए नहीं कि हमने रमजान में रोजा रख लिया, भूख को कंट्रोल कर लिया, हर अच्छी चीज से अपने हाथ को रोक लिया। तो ये नफ्स को कंट्रोल करना कहाँ से? हम देख रहे हैं कि हमारे पास इतना अच्छा लिबास है, 2 लिबास है ना, इतने अच्छे 2 लिबास है। जरूरी तो नहीं कि हर साल हम ईद पर 10-10 लिबास बनाए, जरूरी तो नहीं। अपना एक लिबास रखकर अगर हम वो दूसरे लिबास को किसी जरूरतमंद को अता कर देंगे तो अल्लाह ताला हमारी इस नेकी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। अल्लाह ताला तो कबूल मंजूर फरमाएगा, क्योंकि हम जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज है ना, उस बीबी की कनीज है कि जिस बीबी ने एक जरूरतमंद के मांगने पर अपने गले से वो गुलूबंद भी उतार कर अतिया कर दिया था, जो जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने अता फरमाया था। जनाब फातिमा ज़हरा ने एक साइल की सदा पर अपनी शादी का जोड़ा दे दिया था। तो हम तो उसी बीबी की कनीज है ना। तो हम जबान की नोक से तो कह देते हैं कि हम विलायत अली के मानने वाले हैं, बीबी हम आपकी कनीज हैं, लेकिन हम अमल नहीं करते। जब तक हम अमल नहीं करेंगे ना तो शहजादी हमें देखकर कहें, हमारा किरदार ऐसा हो कि शहजादी हमें देखकर कहें हाँ ये हमारी कनीज है। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं कि हम बोले कि बीबी हम आपके शिया है, हमें मौला देखकर कहें कि हाँ ये मेरा शिया है, ये हमारा शिया है, इसे जन्नत में आने दो, ये हमारा शिया है। हकीकत है ये बात एलिया कि इंसान अपना किरदार ऐसा बनाए कि लोग हमें देखकर कहें कि जिस जबान से ये अली अली कर रहा है, जिनका ये जिक्र कर रहा है, इसका किरदार इतना हसीन है, तो जिनका ये जिक्र कर रहा है वो कितने अजीम होंगे। जी बिल्कुल, इंसान का किरदार ऐसा बनाना चाहिए। जी आपको आवाज आ रही है मेरी? ये आपको आवाज आ रही है?
یہاں پر کوئی نیٹ ورک ایشو ہے شاید. جب تک بڑھتے ہیں منتظر کی جانب. جی منتظر، جب تک ان سے نیٹ ورک ہمارا پراپر ہوتا ہے تو یہ کہ آپ کوئی کلام پیش کیجیے گا بارگاہ مولا میں. اور علی کا کلام ہے. بسم اللہ. جس کو موت کے بعد اسے خوف آتا ہے، جس کو موت کے ہر بار سے خوف آتا ہے، جس کو موت کے ہر بار سے خوف آتا ہے، ارے موت کو غیدر کرار سے خوف آتا ہے، موت کو غیدر کرار سے خوف آتا ہے، دار کے نام سے دنیا کو لرزتے دیکھا، دار کے نام سے دنیا کو لرزتے دیکھا، اور دار کو میسم تمار سے خوف آتا ہے، دار کو میسم تمار سے خوف آتا ہے. شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ شیخ جی اس لیے کعبے کو نہیں چومتے ہیں، شیخ جی اس لیے کعبے کو نہیں چومتے ہیں، ارے ان کو ٹوٹی ہوئی دیوار سے خوف آتا ہے، ان کو ٹوٹی ہوئی دیوار سے خوف آتا ہے. کفر کے فتووں کی کیوں ڈھال بنا لیتے ہو، کفر کے فتووں کی کیوں ڈھال بنا لیتے ہو، ارے مفتیو تم کو عزادار سے خوف آتا ہے، مفتیو تم کو عزادار سے خوف آتا ہے، جس کو موت کے ہر بار سے خوف آتا ہے، منکر شیم تیرے در پہ بھلا کیوں جاؤں، منکر شیم تیرے در پہ بھلا کیوں جاؤں، مجھ کو شبیر کے انکار سے خوف آتا ہے، جس کو موت کے ہر بار سے خوف آتا ہے، منکر شیم تیرے در پہ بھلا کیوں جاؤں، منکر شیم تیرے در پہ کوئی دیوار سے خوف آتا ہے، مجھ کو گرتی ہوئی دیوار سے خوف آتا ہے، جس کو موت کے ہر بار سے خوف آتا ہے. ماشاء اللہ منتظر خدا سلامت و آباد رہیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی ایلیا، اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی فواد، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. سلامت رہیے، سدا آباد رہیے. جی ایلیا، بس میں آپ کی خدمت میں یہی بات کہنا چاہوں گی کہ آپ کیا کہنا چاہیں گی انسانیت کے بارے میں کہ ہم دور حاضر میں سیرت محمد والے محمد پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو کس طرح سے بہترین بنائیں، کس طرح سے اپنی زندگی گزاریں، جی فواد، بہت کیونکہ بہت ماہ شکریہ آپ کا. رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے. حقیقتاً یہ ساعتیں بہت ہی دردناک ہیں ہمارے لیے کہ خدا کا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ یہ جو ہم نے تمام تر نیکیاں سر انجام دی، جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ روزانہ وقت افطار روڈز پہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے دسترخوان لگایا جاتا ہے، کس طرح سے افطاری کروائی جاتی ہے، کس طرح سے انتظامات ہوتے ہیں. تو کیا یہ کام، یہ نیکیاں، یہ راشن کی تقسیم کرنا،
یہ سب کے صرف ماہ رمضان سے ہی ایک ہم نے بالکل جوائن کر دی ہیں کہ مدد ہم نے کرنی ہے تو صرف رمضان میں کرنی ہے، کسی کو کھانا کھلانا ہے تو صرف رمضان میں کھلانا ہے. کیا کہنا چاہیں گی آپ کہ عید کے بعد ہم کس طرح سے اپنے آپ کو سنواریں، کس طرح سے اپنی زندگی گزاریں؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے پریا آپ نے. پروردگار عالم آپ کی جزاک اللہ. توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور بہت الہی بہترین آمین، آپ نے اس الہی. وقت موضوع پر اپنا زبان لب کشائی کی ہے، جسے کہا جائے کہ بہت حساس ٹاپک ہے یہ، کہ ہم انسانیت کی خدمت کس طرح کریں. دیکھیں ہم نے واقعا دیکھا جائے تو نارملی جنرلی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں واقعا یہ نظر آئے گا کہ ہم نے صرف رمضان المبارک میں ہی اپنے آپ کو راشن کی تقسیم کے لیے اور جگہ جگہ روڈ پر دسترخوان سجانے تک محدود کر دیا ہے، جبکہ ہمیں اسلام کیا درس دیتا ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں، ہم اپنے غریبوں رشتہ داروں کی، غریب رشتہ داروں کی، عزیز و اقارب کی، اپنے ہمسایوں کی مدد کریں. اور اس کے علاوہ ضروری نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں، یہ تمام جو ہم بھائی چارگی کا سبق دے رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم رمضان المبارک کے ہی مہینے میں انجام دیں. نہیں، دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ یہ جو حال ہی میں کرونا وائرس جیسی موتی بیماری چلی ہے، کتنے ایسے گھر ہیں اخبار کے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. ان کے گھروں میں یقین کیجئے، میں خود کئی لوگوں کو جانتی ہوں، اکثر میں مجالس پڑھنے کے لیے جاتی ہوں تو لوگ میرے پاس آتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کوئی رزق میں برکت کی دعا بتائیے، کہ ہم میرے شوہر کا کاروبار نہیں ہے، کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ میرے بیٹے کی نوکری نہیں ہے، کوئی مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے کی اچھی خاصی جاب چل رہی تھی، جب سے یہ کورونا میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہے لاسٹ ایئر سے، تو میرے بیٹے کی کنٹینیو جاب بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. تو دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت شدید ضرورت مند ہیں، کتنے ایسے گھر ہیں کہ جس میں بیٹیاں آج بھی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ کب ان کی شادی، رشتے تمام لڑکیوں کے ہو جاتے ہیں، اور اکثر ہم نے غریبوں کی لڑکیوں کی بھی شادیاں بہت اچھی جگہ پہ اور بہت اچھے سے ہوتی ہوئی دیکھی ہیں. لیکن کیا ہم اپنے آپ کو اس حد تک دین اسلام میں نہیں ڈال سکتے کہ ہم خاموشی کے ساتھ ان لوگوں کی مدد کر دیں کہ جن کے گھروں میں اس وقت دو وقت کی روٹی کے لیے بھی شدید پریشانی ہے؟ کیا ہم خاموشی سے ان بیٹیوں کی مدد نہیں کر سکتے، ان بہنوں کی مدد نہیں کر سکتے کہ جو اس وقت جہیز کی وجہ سے جن کی شادیاں اس وقت رکی ہوئی ہیں؟ محض وجہ کیا ہے کہ ماں باپ کیا کہتے ہیں کہ جہیز مکمل نہیں ہوا، اور بیٹی کو بنا جہیز کے وہ رخصت نہیں کر سکتے. تو کتنی ایسی بیٹیاں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں. ہم دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں بھی عطا کی ہیں، ہمیں کان بھی عطا کیے ہیں، ہمیں عقل بھی عطا فرمائی ہے، ہمیں بصیرت بھی عطا فرمائی ہے. کیا ہم اپنی عقل و بصیرت کو، اپنی آنکھوں کو، ہم تمام چیزوں کو، اپنی بینائی کو، اپنی سماعت کو ان چیزوں پر صرف نہیں کر سکتے؟ ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ کن کو اس پر شدید ضرورت ہے؟ ضروری تو نہیں کہ ہم رمضان کے آنے کا انتظار کریں، ہم رمضان المبارک کے علاوہ بھی ان لوگوں کے گھروں میں مدد کرنے جا سکتے ہیں. خاموشی کے ساتھ مدد کر دیجئے. اور میں اس چینل کی توسط سے اور آپ کی ماشاءاللہ آپ نے بہت بہترین ٹاپک پر اس پر لب کشائی کی ہے، اور میں خود بھی چاہ رہی تھی کہ میں دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو یہ میسج دوں کہ خدارا ضروری نہیں ہے کہ ہم سیلفی اتروا کر لوگوں کی مدد کریں، کیونکہ ہم سیلفی اتروا کر لوگوں کی مدد تو کر دیتے ہیں لیکن اس طرح ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جیسے کہ ہمیں خاتم النبیین نے بھی یہی سبق دیا ہے کہ دیکھیں درس کیا دیتا ہے ہمیں، یہ در محمد و آل محمد ہمیں کیا درس دیتا ہے کہ ایسے مدد کرو، اس ہاتھ سے مدد کرو کہ دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر تک نہ ہو، کہ ہم اس ہاتھ سے مدد کریں تو ہمارا دوسرا ہاتھ بھی بے خبر ہو کہ اس ہاتھ سے ہم نے کسی کی مدد کر دی ہے. تو ہم آج کل کے دور میں کیا ہو کے گیا ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گی میں یہاں پر کہ بہت افسوس ہوتا ہے جب کسی بیٹی کی ایپلیکیشن شادی کی سوشل میڈیا پہ جب نظر پڑتی ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے جی کہ اس بہت باپ دکھ کے دل ہوتا سے پوچھیں یا اس ماں کے دل سے پوچھیں یا اس بھائی کے دل سے پوچھیں کہ کس طرح سے اس نے کسی ادارے کو ایپلیکیشن دی تھی کہ وہ ہماری بہن کی مدد کرے گا، لیکن افسوس کے ساتھ جب وہ ایپلیکیشن منظر عام پر فیس بک کے پیج پر کسی بھی اپلوڈ کر دی گئی تو بس بہت دکھ ہوتا ہے. پروردگارے یہ نوبت کسی باپ پر نہ لائے، یہی دعا الہی ہے آمین، ہماری، الہی آمین، الہی آمین، کیونکہ الہی آمین. یہ جس طرح سے عزت نفس مجروح ہوتی ہے نا کسی بات کی، کسی بھائی کی،
یہ ہم اور آپ محسوس نہیں کر سکتے, وہی جان سکتے ہیں جس پر بیتتی ہے. بالکل. اور بعد میں اور فہد حقیقتاً بالکل لڑکی صحیح کو کہا لیا آپ نے کہ ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ کوئی بھی کام وداؤٹ پکچر ہو ہی نہیں رہا. راشن بٹ رہے ہیں تو اس کی پکچرز ہیں, کسی جگہ افطار ہو رہا ہے تو اس کی پکچرز ہیں. دیکھیں بالکل آپ اپلوڈ کریں کہ آپ کو دیکھ کے لوگ انسپائر ہوں, آپ اپلوڈ کریں, لیکن دیکھیں کسی کی ماں بہن کی نمود و نمائش نہ کریں, کسی بھائی کی عزت کی نمود و نمائش نہ کریں. ہم نے دیکھا ایران میں, عراق میں ابھی کس طرح سے راشن کی تقسیم ہوئی ماشاءاللہ بہترین انداز سے. کیا دیکھا ہم نے کہ ایک میدان میں راشن رکھا ہوا ہے. ہاں تصویریں ہمارے پاس آئیں, ویڈیوز ہمارے پاس آئیں, ہم دیکھ کر خوش ہوئے, ہمارے دل سے بے ساختہ دعائیں نکلی کہ خدا ان کی توفیقات میں مزید اضافہ عطا فرمائے. لیکن کیا اس کے اندر کسی کی ماں بہن یا کسی بھائی کی نظر جھکی ہوئی نہیں تھی پکچر کے اندر, اس کے اندر کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہوئی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ آپ فلاں فلاں آپ آ جائیے, آج ہماری جگہ سے یہ جو ہمارا ایک پوائنٹ بنا لیا ہم نے, یہاں سے ہم راشن تقسیم کر رہے ہیں, آپ آئیے ہمارے ساتھ راشن بٹوائیے گا. سامنے قطاریں لگی ہوئی ہیں, ماں بہنوں کی نظریں جھکی ہوئی ہیں, شرم سے ان کی نگاہیں اٹھ نہیں پا رہی. کیا ہے یہ؟ جی خواہر, یہی تو لمحہ فکریہ ہے خواہر. دیکھیں مولائے کائنات کا اگر ہم قول دیکھیں, مولائے کائنات نے کیا فرمایا کہ جب کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو تو اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھو, اس لیے کہ ہمارا اس کے چہرے کی طرف دیکھنا اسے احساس شرمندگی میں مبتلا کر دیتا ہے. تو بے ہمیں شک جب اس در سے اتنی بڑی حکمتیں عطا فرما رہے ہیں مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام, اور اس در سے وابستہ جتنی بھی ہستیاں, انہوں نے اتنی بہترین حکمتوں کے ذریعے میں سمجھانا چاہا کہ اگر ہم زندگی گزاریں تو کن اصولوں پر گزاریں, اگر ہم کسی کی مدد کریں تو کن اصولوں کے تحت کریں. لیکن فہر آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہی کہہ کر اپنے بیان سے مزید اضافہ کروں گی 2 جملوں کا, کہ دیکھیں واقعا میں نے خود کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اپنی فیس بک آئی ڈی پر کسی ایسے گھرانے کی تصویر لوڈ کر دیتے ہیں کہ اس گھر میں بیٹی کی جہیز کے لیے ہم نے اتنا سامان دیا, اور میں نے ان لوگوں کو تانے دیتے ہوئے بھی سنا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہاری اس موقع پر مدد کی, اور تمہارے گھر میں جو یہ فرنیچر ہے ایکس وائی زیڈ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہم نے دی ہیں. تو کیا دیکھیں ہم نے تو اپنی طرف سے اپنی نمود و نمائش بھی کر لی, ہم نے اس لڑکی کی شادی کے موقع پر مدد بھی کر دی, لیکن ہماری زبان سے کہا گیا یہ ایک جملہ نہ صرف لڑکی کو اس کے گھر والوں کو احساس ندامت میں مبتلا کر دیتا ہے, بلکہ زندگی بھر اس لڑکی کے لیے تانوں کی ایک راہ کھول دیتا ہے. لڑکی کو تانے ملتے ہیں, اب وہ لڑکی جو بھی چیز لائے گی, جو بھی چیز ایکس وائی زیڈ, اگر وہ تمام چیزوں میں سے 50% چیزیں مدد کرنے والوں نے دی اور 50% چیزیں ماں باپ نے جمع کر کے زندگی بھر کی کمائی جوڑ جوڑ کے بیٹی کو شادی کے موقع پر دیا, لیکن کیا جب ایک شخص نے اپنے دولت کی نمود و نمائش بھی کر دی, لوگوں کے سامنے یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے اس کی شادی کروائی ہے, تو لڑکی کے لیے سب سے بڑا تانا کیا ہوتا ہے کہ یہ سارا کا سارا کچھ تمہیں تمہارے ماں باپ نے نہیں دیا بلکہ فلاں شخص نے دیا جنہوں نے ہمیں خود بتایا, جن کے ساتھ ہم نے تمہارے والدین کی تصویر دیکھی. تو لمحہ فکریہ ہے, اور سب سے بڑھ کر لمحہ فکریہ کیا ہے کہ ہمارے اپنے مومن جو ہیں وہ بھی اب نمود و نمائش میں مبتلا ہو گئے ہیں. تو یہ سیرت محمد و آل محمد نہیں ہے, یہ سیرت محمد و آل محمد نہیں ہے. ہمیں یہ در کیا سکھاتا ہے؟ بھائی چارگی کا سبق دیتا ہے. ہمیں یہ در کیا سکھاتا ہے؟ عاجزی اور انکساری کا درس دیتا ہے نا. مگر ہم نے کیا کر لیا؟ اپنے کالروں کو کھڑا کر لیا, لباس میں کلف لگا لیا, گردن کو اکڑا لیا, نہیں ہم یوں ہیں ہم وہ ہیں. ارے ہم جو کچھ ہیں اسی در کی وجہ سے ہے. جب اس در سے باب مدینۃ العلم نے مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام نے وابستہ ہو کر کبھی اپنے آپ کو عالم نہیں بتایا. کبھی بھی مولائے کائنات کے سامنے کوئی یہودی بھی آیا تو اس نے مولائے کائنات سے پوچھا کہ کیا آپ عالم ہیں؟ چاہتے تو علی جواب دیتے کہ میں وہ ہوں کہ جسے رسول نے شہر علم کا در قرار دیا, لیکن علی نے جواب میں کیا فرمایا کہ میں جاہل نہیں ہوں, میں جاہل نہیں ہوں.
तो अली ने तो नहीं बताया कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन आज माजरत के साथ ये कहना पड़ता है कि आज हमारे अंदर भी वो लोग पैदा हो गए हैं जो ये कहते हैं कि जब तक मेरे नाम के आगे जाकरा का लेबल नहीं लगाया जाएगा या मेरा इंट्रोडक्शन इस तरह नहीं कराया जाएगा, मैं ना प्रोग्राम करूंगी, ना मजलिस में आऊंगी, ना कोई सेरेमनी में शरीक होंगी। क्यों? देखिए, हम जो कुछ भी हैं इसी डर की वजह से, ये डर है तो हम है। बेहतरीन और वो इत्तेफाक मौला जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह, बेहतरीन सलामत रही आवाज़। ये बहुत माज़रत के साथ ये एक बात कहूँगी कि हमारे यहाँ अब एक और ट्रेंड चल चुका है कि जिनकी रिकॉर्डिंग नहीं होती नौहे की या मनकबत ख़्वानी की, तो उनको कोई ना नौहा ख़्वां समझता है, ना ही कोई मनकबत ख़्वां समझता है। माज़रत के साथ कहना पड़ रहा है। बिल्कुल कोई बिल्कुल उनको इनवाइट बिल्कुल करता है तो बेसाख्त उनसे पूछा था, आपकी रिकॉर्डिंग है कोई? आपने अपना कोई कलाम रिकॉर्ड करवाया? ये है मुकाम अफसोस। मैं अभी कुछ देर पहले सबीन ज़हरा नकवी के प्रोग्राम में आई हुई थी एज अ गेस्ट। आज मेरे लिए बाइस फ़ख्र हैं वो लम्हात, बाइस शुक्र हूँ मैं मोहतरमा सबीन ज़हरा नकवी की कि उन्होंने अपने प्रोग्राम में मुझे एज अ गेस्ट बुलाया था। तब मैंने उनके प्रोग्राम में बेसाखा मेरी ज़बान से एक जुमला निकल गया कि माज़रत के साथ अब हम वो उन लोगों में शामिल हो चुके हैं कि जिनका कोई अमल कुर्बतन इल्लल्लाह नहीं रहा। अब हमारा माज़रत के साथ, बहुत माफ़ी के साथ, मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ जिनमें मेरा शुमार है। मैं अपने आप को यहाँ बेहतर बनाने के लिए बैठी हुई हूँ। अब जो हमारा अमल है वो है कुर्बतन सोशल मीडिया, कुर्बतन व्हाट्सएप, कुर्बतन फेसबुक, कुर्बतन इंस्टाग्राम। माज़रत के साथ अगर हम जितने मोहम्मद वाले मोहम्मद भी करते हैं तो सोचते नहीं खुदा की बारगाह में तो कबूल हो जाएगा, पढ़ लिया हमने, पहले हम फेसबुक पे तो अपलोड कर दे। बहुत माजरत के साथ बस यही बात है कि माह उम्मीद है, हम यही उम्मीद कर सकते हैं इस माह मुबारक में कि खुदा हम जहाँ जहाँ पीछे हैं, हम जहाँ जहाँ गलत हैं, हमारी गलतियों को तो सुधार दे। हम बहुत गुनहगार हैं, तू गफ्फार है, तू रहीम है, तो हमारे गुनाहनाने कबीरा और सगीरा को माफ कर दे, हमें ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। आमीन। जी बिल्कुल। और क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश भी बहुत कम है, जज़ाकल्लाह एलिया, सलामत रहें, आबाद रहें। हम चलते हैं काज़मी साहब की जानिब। जी रजूल, कोई कलाम और इसके इसी के हवाले से सुनना साथ चाहिए। क्या पैगाम देना चाहते हैं आप नाजरीन तक? मैं यही कहना चाहता हूँ बतौर शायर कि अगर कोई, आपने जिस तरीके से अभी फरमाया कि रिकॉर्डिंग ना हो तो उसको मनकबत खां या नौ खां नहीं समझा जाता, तो मेरी नज़र में तो ऐसा अभी फ़िलहाल देखिए, मैं जब से लिखता आ रहा हूँ तो मेरी आदत यही है कि मैं ना ये देखता हूँ कि कोई छोटा है या कोई बड़ा है, मैं हमेशा पढ़ने माशाल्लाह, वाला जो भी है, रहिए जो भी बीबी, आप ज़ाकिर आले मोहम्मद है, उसको हमेशा वो कलाम देता हूँ जो उसकी चाहत हो, जो मुझे बोलता है भाई इस टाइम में चाहिए, इस टाइम में चाहिए। सलामत रहें, हमारा हक सलामत है रहें। कि तबलीग करें, इसी वजह से तो ज़िक्र आले मोहम्मद आगे लोगों में मुंतकिल होगा, लोगों में के दिलों में हमारे लिए अच्छी अच्छाइयाँ पैदा होंगी, और यही ज़िक्र आले मोहम्मद का सत्ता है। और बेशक खुदा सब देख रहा है, और खुदा ये भी जानता है कि कौन दिल से कर रहा है, कौन रियाकारी के लिए कर रहा है। हाँ, बेशक बेशक, दिलों का हाल फकत खुदा ही हम तो जानता है। अपनी पूरी और दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं कि ज़िक्र आले ये मोहम्मद चिराग को आगे से जलेंगे आगे तो बढ़ा रोशनी पाएँ। होगी, और ये चिरागों से इंशाल्लाह कल का हमारा मुस्तकबिल बेहतरीन होगा। क्योंकि बहुत बेहतरीन बात कही अभी रजुल ने कि मैं ये नहीं देखता कि कौन है, मैं मन पसंदीदा कलाम दे दिया करता हूँ कि जो आपको चाहिए वो कलाम आप ले लें। सलामत रहो, सदा जियो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कलाम पेश कीजिएगा। कलाम पेश करूं, चले मैं आपको एक थोड़ा सा एक मौला बात के हवाले से 3 से 4 शेर फरमा दूं, उसमें थोड़ी सी तबर्रा भी है तो लुत्फ भी आ जाएगा आपको। कि जब कोई शख्स सरे फर्श विला बैठ गया, रदीफ देखिएगा, वाह, जब कोई शख्स सरे फर्श विला बैठ गया, समझो नजदीक शहनशाह वफा बैठ गया। जब सुभान अल्लाह, कोई सुभान शख्स अल्लाह। सरे फर्श विला बैठ गया, समझो नजदीक शहनशाह वफा बैठ गया। और क्यों जलाती ही नहीं धूप गमों की तुझको,
کیوں جلاتی ہی نہیں دھوپ غموں کی تجھ کو، سایہ پرچم عباس میں کیا بیٹھ گیا، کیا سبحان کہنے اللہ سبحان اللہ سایہ سایہ پرچم عباس میں کیا بیٹھ گیا۔ اور عقیدے کا شعر پیش فرما رہا ہوں کہ قبر میں مجھ سے سوالات ملک کر نہ سکے، آہا آہا قبر میں مجھ سے سوالات ملک کر نہ سکے، میرے سرہانے کوئی آ کے ذرا بیٹھ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے میرے واہ واہ میرے سرہانے کوئی آ کے ذرا بیٹھ گیا۔ اور یہ آگ کے ماتم کا مجھے کیا صلہ ملا پیش فرما رہا ہوں کہ یہ صلہ آگ کے ماتم کا ملا سرور سے، یہ صلہ آگ کے ماتم کا ملا سرور سے، چل کے انگاروں پہ جنت میں گیا بیٹھ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سدا چل سلامت کے رہو حضور انگاروں جی چل کے انگاروں پہ جنت میں گیا بیٹھ گیا۔ اور شعر دیکھیے گا کہ شور زنجیر کے ماتم کا دبانے کے لیے، شور آہا واہ زنجیر کے شور زنجیر کے ماتم کا دبانے کے لیے، اتنے فتوے دیے مفتی نے گلا بیٹھ گیا، آہا واہ واہ ماشاء اللہ اتنے ماشاء اللہ اتنے اتنے فتوے دیے مفتی نے گلا بیٹھ گیا، اتنے فتوے دیے مفتی نے گلا بیٹھ گیا۔ اور قافیے پہ غور ہے، اگلے شعر پہ غور کیجیے گا، کیونکہ ابھی تک میں نے کسی شعر پہ نہیں کہا کہ سمجھیے، یہ والا شعر تھوڑا سمجھنے والا ہے، پیش فرما رہا ہوں کہ بسم اللہ ممبر احمد مرسل پہ ہوا یوں قبضہ، آہا ممبر احمد مرسل پہ ہوا یوں قبضہ، اتنا چھوٹے نے کیا اور بڑا بیٹھ گیا، کیا کہنے واہ 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 اتنا جیو اتنا اتنا واہ چھوٹے نے کیا اور بڑا بیٹھ گیا، اور زخم ماتم کا ہوا اچھا جب اس میں آ کر، زخم ماتم کا ہوا اچھا جب اس میں آ کر، ذرہ ایک خاک شفا کا جو ذرا بیٹھ گیا، ذرہ واہ ایک خاک شفا کا جو ذرا بیٹھ گیا۔ مطلب یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے آگے تو رجل کوئی نہیں ہے جنت، اس سے آگے تو رجل کوئی نہیں ہے جنت، سوچ کر یہ میں سرے کرب و بلا بیٹھ گیا، سبحان اللہ سوچ سبحان کر اللہ یہ سبحان میں اللہ سرے سلامت رہیے کرب و سلامت رہیے بلا بیٹھ گیا۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ سلامت رہیں آباد رہیں یوں ہی ذکر محمد والے محمد کرتے رہیں جی منتظر مختصر سا پیغام دیجیے گا اور پھر چند اشعار کسی کلام کے پیش کیجیے گا بارگاہ مولا میں سلام کا کلام پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہے کون مظہر خدا، ہے کون مظہر خدا، بتا دیا حسین نے، واہ اختیار ہے کیا دکھا دیا حسین نے، حسین نے کون مظہر خدا، بتا دیا حسین نے، کہ اختیار ہے کیا دکھا دیا حسین نے، ملک فطر سے خزی اڑے گا کیسے پر نہیں، ملک و فطر سے خزی اڑے گا کیسے پر نہیں، مگر دلا کے اس کو پر اڑا دیا واہ حسین سبحان واہ، اللہ سبحان اللہ نے، کیا دکھا دیا حسین نے، اختیار نے کیا دکھا دیا حسین نے، جبین خرقہ کہا رومال دست سیدہ،
جبین کہاں رومال دست سیدہ جو سوچ میں نہیں تو سلا دیا حسین نے واہ واہ واہ، واہ واہ، کیا اچھا شعر ہے۔ دکھا بتا دیا دیا۔ حسین نے شہید ہو نہ چاہتے ہے سب میان کربلا شہید ہو نہ چاہتے ہے سب میان کربلا صحابیوں کو ایسا کیا بتا دیا حسین واہ واہ، کہ اختیار نے کیا دکھا دیا حسین نے اختیار نے کیا دکھا دیا حسین نے قسم ہے یاسر بلا یہ سچ ہے اس میں شک ہے کیا قسم ہے یاسر بلا یہ سچ ہے اس میں شک ہے کیا کہ میں بے ہنر دکھا دیا حسین نے واہ اختیار کیا نے کہنے کیا بھائی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، دکھا دیا حسین نے دکھا دیا حسین نے، سبحان اللہ، ارے کیا کہنے اللہ کے بعد۔ بتا سلامت رہے۔ دیا حسین نے اختیار نے کیا دکھا دیا حسین نے محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے، آباد رہیے، یوں ہی ذکر محمد والے محمد کرتے رہیے۔ اور بالکل کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں، SNTV MS پروڈکشن انتہائی ممنون و مشکور ہے آپ تمام ہی مہمانان گرامی کا، سیدہ ایلیا کامران صاحبہ کا، رج القاظمی اور منتظر مہدی کا، شہزادی آپ تمام مہمانان گرامی کی اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرمائیں، کوئی غم نہ دیں سوائے غم مذہب کربلا کے۔ اسی طرح ذکر محمد والے محمد کرتے رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اور انشاءاللہ اب ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ یہی کہنا چاہوں گی اپنے ناظرین سے کہ اپنی میزبان سیدہ فریاد خان زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمانان گرامی کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔